بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولوی دوئم کلاس 12 کی کلاس ہے، مضمون جغرافیہ۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا عالمی آبادی، تقسیم، کثافت اور نشو و نما۔ اسی کو کچھ چیپٹر جو باقی سبق باقی رہ گئے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے بتاؤں کہ دو ایک ٹرمز ہیں، اصطلاح ہیں جغرافی میں، پش فیکٹر اینڈ پل فیکٹر، فشاری عوامل اور دلکش عوامل۔ فشاری عوامل وہ ہیں جو لوگوں کو ان کے جائے پیدائش کو کئی وجوہات سے دور کرتے ہیں، جیسے بے روزگار، خراب بود و باش، سیاسی ہلچل، ناخوشگوار آب و ہوا، فطری مسائل، وبائیں اور سماجی و معاشی پسماندگی وغیرہ کی بنیاد پر غیر دلکش بنا دیتے ہیں۔ یعنی ان وجوہات کی وجہ سے انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان دیہات سے شہروں کی طرف جائے یا شہروں سے دیہات کی طرف آئے۔ لیکن ہندوستان میں جو سب سے بڑا فیکٹر جو پایا جاتا ہے وہ ہے پش فیکٹر، یعنی لوگ مجبوری کے تحت روزگار کی تلاش میں، عمدہ مزدوری کی تلاش میں، زیادہ پیسے کی معاش کی تلاش میں وہ لوگ ہندوستان سے غیر ملکوں میں یا آس پاس کے صوبوں میں جاتے ہیں، جس کو ہم پش فیکٹر کہتے ہیں۔ روزگار کی وجہ سے، خراب بود و باش کی وجہ سے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم ہونے کی وجہ سے، سیاسی ہلچل کی وجہ سے اور ناخوشگوار ماحول ہونے کی وجہ سے بھی لوگ فشاری عوامل کو اپناتے ہیں۔ اس کے برعکس دلکش عوامل، اس کو کہتے ہیں پل فیکٹرز، یعنی منزل مقصود کو جائے پیدائش کے بنسبت کئی وجوہات کی بنا پر زیادہ دلکش بنا دیتے ہیں، جیسے روزگار کو بہتر مواقع، اچھی طرز زندگی، امن و استعال، تحفظ زندگی اور مال و دولت اور خوشگوار آب و ہوا۔ یہ بھی یہ انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف کہ ہم وہاں جائیں۔ جیسے آج ہمارے جو بین الاقوامی جو لوگ جا رہے ہیں دوسرے کنٹری میں، جو کمانے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ ان کو مزدوری ملتی ہے، فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دلکش عوامل ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ہجرت میں یہ دو ٹرمز جو اصطلاحی ہے کام آتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے آگے بڑھاتے ہوئے میں آگے آپ کو بتاؤں کہ تبدیلی آبادی کے اجزاء، آبادی کی تبدیلی کے اجزاء: پیدائش، موت، ہجرت۔ خام شرح پیدائش جس کو کہتے ہیں CBR، کروڈ برتھ ریٹ، کو فی 1000 عورتوں پہ زندہ بچوں کی تعداد کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اموات بھی ہے، اموات کے کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ خام شرح کسی علاقے میں اطلاق جان کی پیدائش کا آسان طریقہ ہے۔ شرح اموات کو کسی خاص علاقے میں 1000 آبادی پر ایک سال میں رونما اموات کی تعداد کو صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سے آبادی میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک اور ہے آبادی کی مستقل نمو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو نقطۂ وقت کے درمیان شرح پیدائش شرح مواد سے زیادہ ہو، یا جب کسی خطے میں دوسرے ممالک ہیں لوگ مستقل ہجرت کر کے آ جائیں۔ دوسرا ہے آبادی منفی نمو، آبادی کی منفی نمو، نیگیٹو۔ اگر دو نقطۂ وقت کے درمیان آبادی گھٹتی ہے تو اسے آبادی کی منفی نمو کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شرح پیدائش شرح مواد سے کم ہو یا لوگ دوسرے ممالک میں ہجرت کی جائیں۔ یہ ہماری آبادی کی جغرافیہ کے کچھ خاص بنیادی تصورات ہیں جس کو جاننا ضروری ہے۔ آگے میں آپ کو بڑھاؤں اس سے پہلے آبادی گروتھ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آبادی بہت تیزی سے آج جو اضافہ آبادی میں ہو رہا ہے، اس کی کئی فیکٹرز ہیں۔ پہلے ہی بتا دوں کہ پاپولیشن کا جو تیزی سے بڑھ رہا ہے اس میں کئی فیکٹرز ہیں جو ہم، ایک تو کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جس کو ہم آب و ہوا، جغرافیائی عوامل بھی کر سکتے ہیں، مذہبی ہے، ذات علاقے کی بنیاد پہ، اور زیادہ سے زیادہ روزگار کی بنیاد پہ بھی ہم یہ آبادی افزائش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک جو سب سے آبادی عبور ہے، آبادی عبور کی بات یہ ہے کہ ڈیموگرافی ٹرانزیشن تھیوریز، یہ ایک ایسی تھیوری دی گئی تھی، ایک ایسا نظام دیا گیا تھا کسی علاقے کے مستقبل کی آبادی کے تشریح اور پیشنگوئی کے لیے آبادی عبوری کے نظریے ڈیموگرافی ٹرانزیشن تھیوری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی خطے کی آبادی
میں تبدیل زیادہ پیدائش اور زیادہ موت سے کم پیدائش اور کم موت کی طرف ہوتی ہے. جیسے جیسے سماج دیہی زرعی اور ناخواندہ سماج سے شہری صنعتی اور خواندہ سماج کی طرف بڑھتا ہے, یہ تبدیلیاں کئی مراحل میں ہوتی ہیں. یہ جیسے ہی انسان ڈیولپ کرتا ہے اور وہ دیہی سماج سے شہری سماج کی طرف منتقل کرتا ہے تو وہ آبادی میں ایک طرح سے اضافہ ہوتا ہے. اور یہی تھیوری جو آئی اس کے بعد میں آپ کو فگر بتاؤں گا کہ تصویر سے دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری یعنی آبادیاتی عبور. ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری یہ تھیوری آئی اور اس نے بتایا کہ آبادی کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ پہلی سطح ہے. اگر ہم فگر سے دیکھیں اس کو, ایک تصویر بنائیں, ایک خاکہ پیش کریں تو نظر آتا ہے کہ پہلا جو ہے اسٹیج ہے, یہ دوسرا ہے اور ہمارا یہ تیسرا ہے. یہ اس کا فگر یوں ہوگا, اس طرح سے ہم بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے بیچ میں کہ آبادی میں فطری اضافہ, آبادی میں فطری اضافہ یہ ہمارا مدت, ہماری ٹائم فیکٹر ہے, یہ ہمارا گراف ہے. اس طرح پہلے میں کیا ہوتا ہے, پہلے سٹیج میں کہ پیدائش زیادہ ہوتی ہے, اموات کم ہوتی ہے. یعنی جتنے بچے پیدا ہوئے اس میں کم ہی بچے جو ہے وہ مرے. اس لیے کہ میڈیکل فیسلٹیز اور طرح طرح کی جو سہولتیں مہیا ہونے کے بعد شرح اموات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی آئی, جس سے یہاں آبادی بہت تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوا. اس کی خوبی یہ ہے پہلے سطح کی, پہلے سٹیج کی, اس میں جو لوگ سماج جو ہوتا ہے وہ دیہی سماج ہوتا ہے. اس میں کسان زیادہ ملیں گے آپ کو, ایگریکلچر زراعت کرنے والے. اس کے علاوہ جن کا زندگی جو معیاری زندگی ہے, زندگی کا معیار بھی بہت اونچا نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر زراعت پہ یہاں کی آبادی منحصر ہے اور لوگ جو آبادی بڑھتی ہے وہ زیادہ تر زراعت کے کاموں میں, کھیتی کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. آگے ہم بڑھیں گے سیکنڈ اسٹیج میں. اس میں کیا ہے کہ جتنے پیدا ہوئے اتنے ہی وفات کر گئے بچے. تو شرح اموات اور اس کی جو پیدائش یہ لگ بھگ دونوں برابر ہوتی ہے. اس لیے آبادی یہاں کانسٹنٹ ہوتی ہے. یہ آبادی نہ گڑتی ہے نہ بڑھتی, بیچ کا ہے. یہ بیسیکلی یہ ہمارا ڈیولپنگ کنٹری کی یہ ہے اور یہ ہمارا انڈر ڈیولپ کنٹری کا ہے. تھرڈ جو ہے وہ ہمارے ترقی یافتہ ملکوں کا ہے جو آج کا ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں. اس میں پیدائش بھی کم ہوتی ہے اور اموات بھی کم ہوتی ہے. اس لیے آبادی ایک اسٹیٹک ہے. آبادی کے اندر جمہوریت ایک اسٹیگننٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا یہ بوری آبادی کا ایک گراف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب جو سب سے بڑی بات ہے جو جاننا ہے ہمارے اس میں کہ آبادی جو میں بہت تیز آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے آبادی ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے, بلکہ کہتے ہیں ایکسپلوژن ہو رہا ہے. ایک طرح سے آبادی میں وسفوٹ دھماکہ ہو رہا ہے بہت تیزی سے. اس پہ پاپولیشن کنٹرول میزرز, ضابطۂ آبادی کے طریقے, ضابطۂ آبادی کے طریقے, ضابطۂ آبادی کے طریقوں, ان طریقوں پہ ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے آبادی کو ہم کنٹرول کیسے کریں. کیونکہ آج جو چاروں طرف ایک ہاہاکاری ہلچل مچی ہے, وبا کے طور پہ, بھوکمری کے طور پہ, خودکشی کے طور پہ, بھرشٹاچار کے طور پہ, جو پوری دنیا بلکہ پورے ہندوستان میں ایک طرح سے بہت ہی زیادہ پریشانی جو بڑھی ہے وہ آبادی, اس کا سب سے بڑا سبب وہ آبادی ہے. کہ آبادی میں اضافہ, آبادی کے اضافے کو ہم سب سے پہلے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ضبط آبادی کے طریقوں کو اپنائیں کہ ہم کیسے آبادی کو کنٹرول کریں. اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہوں. ہم اپنے سماج میں تعلیم کو فروغ دیں, تعلیم پہ فوکس دیں, تاکہ ہم جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے دو کی بھاشا سمجھ پائیں گے. ورنہ ہم یہی سمجھیں گے اگر ہم انلیٹریٹ ہیں
ہم کم پڑھے لکھے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو پیدا بچے ہمارے ہوں گے تو زیادہ کما کے لائیں گے اور زیادہ آسانی سے اچھی زندگی گزاریں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ایک ہی پیدا کریں, دو ہی پیدا کریں اور صحیح سے اس کو نشو و نما کریں, صحیح سے اس کو فروغ کریں, تو شاید یہ 10 پہ یا 5 پہ وہ بھاری ہوگا. کیونکہ آج صحیح سے تعلیم دینا, خرد و نوش کا انتظام کرنا, اس کو صحیح سے نشو و نما کرنے کے لیے, اس کو ترقی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ریسورسز کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہم نہیں کر پاتے. کم ذرائع ہونے کی وجہ سے بڑی آبادی کو ہم کھلا نہیں سکتے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھیں, ایک طرح سے دونوں میں ٹائم گیپ ہو, تاکہ کم سے کم بچے پیدا کر سکیں اور اس سماج کو ہم صحیح سے رکھ سکیں. تعلیم یافتہ بنائیں سماج کو, اور بچوں کے اندر اور خاص طور سے سماج کے نوجوانوں کے اندر یہ ذہن میں ڈالیں کہ دیکھو یہ آبادی افزائش ہو رہی ہے, اس کے کیا مضر, کیا اس کے برے اثرات ہو رہے ہیں جو ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے آبادی کے. آج جتنی وبا اور جتنی بیماریاں آج پھیل رہی طرح طرح کی, اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے, سب سے بڑا جو عناصر عوامل ہے, وہ ہے آبادی میں اضافہ. تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے تعلیم کو فروغ دیں, تعلیم یافتہ ہوں اور سماج کو تعلیم یافتہ بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو مذہب, ذات پات سے اوپر اٹھ کے سوچیں. کیونکہ ہم کئی مذہبوں میں یہ رائج ہے کہ ہمارے یہاں کنٹراسیپٹک, ہمارے یہاں نسبندی, ہمارے یہاں ضبط آبادی کا کنسیپٹ نہیں ہے, ہمارے مذہب میں ایسا نہیں, مذہب ہم کو نہیں سکھاتا ایسا کرنے کے لیے. ایسی بات نہیں ہے. مذہب یہ ضرور سکھاتا ہے کہ افزائش آپ نہیں کریں, آبادی کی افزائش کم کریں, لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ 10 پیدا کرتے ہیں, 2 اس میں آپ کے بچے خرابی کرتے ہیں جو سماج کے لیے گھاتک ہوں, سماج کے لیے خطرناک ثابت ہوں, تو شاید وہ آپ کے لیے اور خطرہ پیدا کریں مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے. اس لیے کوشش کرنا ہے, نوجوانوں سے کہنا ہے کہ آپ آبادی, کم سے کم آبادی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم مذہب اور ذات پات کے نام سے اٹھ کے ان آبادی کے اضافے پر سوچیں. آبادی بہت جگہ آج بھی دیہاتوں میں, خاص طور سے دیہی علاقوں میں, بہت بچپن میں بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے. پہلے شادی پھلیا ہوا کرتی تھی, اب شادی بچیاں ہوتی ہیں, نابالغ ہیں, بالغ بچی نہیں ہوئی, اس کے ماں باپ شادی کر دیتے ہیں یا اس کو بیچ دیتے ہیں. اب جب بچی وہ کم ہے, جو شادی عمر میں شادی ہوئی, کم سن میں اس کی شادی ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے اس کے بچے بہت زیادہ ہوں گے, اور وہ بچے لاغر اور کمزور ہوں گے. ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے وہ بچے کمزور ہوں گے, جو سماج کے لیے بھی خطرناک ہیں اور اس والدین کے لیے بھی وہ خطرناک ہیں. اس لیے شادی کی جو عمر ہوتی ہے, جو سرکار نے فکس رکھی ہے, اس عمر کے بعد ہی ہم شادی کرنے کی سوچیں, تاکہ وہ دونوں کو فائدہ ہو, جسمانی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے دونوں کو فائدہ ہو. اسی اعتبار سے شادی اس کی کریں. چوتھی بات یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری جو ایک بچہ ہمارا پیدا ہوا, اس کے بعد ہمیں گیپ لیں. اب گیپ کے کئی صورت حال ہیں, کنٹراسیپٹیوز ہیں, میڈیکل فیسلٹیز ہیں, بہت سی نئی میڈیکل ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کا سہارا لے کے ہم یہ اضافہ آبادی پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کہ آبادی میں اضافہ کم سے کم کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. بلکہ اگر ہو تو آپ کے سبجیکٹ میں بھی سرکار نے یہ چیپٹر کو ڈالا ہے آبادی کے بارے میں. عالمی آبادی کا جو اثر ہے, اس کے جو مضر اور خطرناک اثرات ہیں, وہ ایک چیپٹر ڈالا گیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے ابتدائی تعلیم میں بھی بچوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ آبادی کیا ہے, اور اس کے افزائش یا آبادی افزائش کے بعد کیا کیا اس کے اثرات, برے اثرات ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے. تو ہمارے ضبط آبادی کا طریقہ یہ بھی ہے, تعلیم میں دیں بچوں کو, سماج کے اندر جاگرکتا پیدا کریں, ان کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کریں آبادی کے, کہ وہی آبادی بڑھے گی تو کیا اس کے اثرات ہوں گے, گھٹ جائیں گے تو کیا آپ کے فائدے ہوں گے. سرکار, ہم سب جانتے ہیں کہ آبادی بڑھتی ہے لیکن زمین نہیں بڑھتی. ہمارے پاس ریسورسز, جو سنسادھن ہمارے ہیں, جو ذرائع ہیں, جو وسائل ہمارے ہیں, وہ محدود ہیں, لیکن آبادی ہماری لامحدود تر بڑھتی ہے. تو یہ ایک طرح سے جو متوازن ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا ہے, جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہیں یدھ ہوتا ہے, کہیں جنگیں ہوتی ہیں, کہیں وبا آتی ہے, کہیں بوال ہوتا ہے. طرح طرح کی ہمارے ساتھ جغرافیائی اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, صوبائی اعتبار سے ہماری پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں, اور یہ آبادی دھیرے دھیرے بیلنس ہو جاتی ہے. جیسے مالتھس نے کہا تھا کہ جیسے ہی آبادی بڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب آبادی لوگ گھٹانا شروع نہیں کرتے ہیں, تو ایک قدرتی طور پہ ایسی وبا آتی ہے, ایک ایسی بیماری آتی ہے, قحط آئے گی, سیلاب آئے گا, بھوک مری آئے گی, قحط سالی آئے گی, جس سے دھیرے دھیرے لوگ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور بیلنس ہو جائیں گے.
यानी कुदरत इंसान को मतवाजन कर देती है अपनी तरफ से, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो ये समाज के अंदर ये जागृति पैदा करने की ये जहन में डालना होगा कि अफजाइश आबादी से ये मुल्क को ख़तरा हो रहा है और ये परेशानी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने चंगुल में लेके और इसको तरह तरह से माशी एतबार से और तालीमी एतबार से, माशी एतबार से और मसाइल के एतबार से इसको ख़त्म कर रही है। तो हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हमारा वसाइल कम है, लेकिन हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे पहले बच्चों हमको सोचना होगा कि हमको प्रिवेंटिव चेक यानी बनिस्बत इंसदादी रुकावटें हमको इस्तेमाल करनी होंगी। मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तरह नसबंदी है, कंट्रासेप्टिक्स है, इंजेक्शंस हैं और भी जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करके हम आबादी को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा होगा वो हमारे नौजवानों का और हमारे जो जानशी बच्चे हैं हमारे बाद, उनको ये बताना होगा कि आबादी हमारे लिए अफजाइश आबादी से हमारे क्या क्या असरात हमारे ऊपर होते हैं, उनको इसकी तालीम देनी होगी। आबादी हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, हर मसलब में, हर तबके में वो सोचते हैं कि नहीं हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक का नारा चल रहा है, ताकि उसकी अच्छी नशोनुमा हो सके, अच्छी तालीम देकर उसको समाज के लिए एक अच्छा इंसान बना सकें, एक अच्छा शहरी बना सकें। प्यारे बच्चों, ये आबादी का जो चैप्टर है, सबक है, वो बहुत ही आज के ज़माने में एक तरह से बर्निंग टॉपिक है। इस पर हमको सोचना होगा और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी छोड़ना होगा, ताकि जो भी वसाइल हमारे पास मुहैया हैं, चाहे वो तबीई वसाइल हों, हमारे साथ जो भी मसनूई वसाइल हों या जो हमने वसाइल पैदा किए हैं, हम आने वाली जनरेशन को भी एक तोहफ़ा दे सकें और उसको बर्बाद ना करने दूँ, बल्कि उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एतबार से उसका इस्तेमाल करें, ताकि आने वाली नस्लें भी उसका सही से इस्तेमाल कर सकें और वो समझें कि वाकई हमने उनके लिए कुछ तोहफ़ा छोड़ा है। ये उसी वक्त ये बात हो सकती है जब हम आबादी पे कंट्रोल करेंगे और आबादी जो हम जब्त करेंगे और आबादी को जब्त आबादी का जो पॉलिसी को अपनाएंगे। आज हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले जब्त आबादी पे पॉलिसी बनाई, लेकिन अफसोस कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उसमें कई रुकावटें आई, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, तबक़ाती एतबार से और सकाफ़ती एतबार से। ये रुकावटें आने के बाद आज ये पॉलिसी बहुत सही तरह से नाफिज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाली जो हमारे पास परेशानियां हैं वो ना आए, और जो मेरे पास वसाइल महदूद रिसोर्सेज हैं उसका हम सही से इस्तेमाल अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए कर सकें। आपसे गुजारिश है कि इस आलमी आबादी, तक़सीम सकाफ़त और नशोनुमा में किस तरह कोई परेशानी अगर आपको नज़र आती है और आप अभी तक जो भी कोई आपके सामने कुछ ऐसा मसला पेश आए, तो आप इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में डालें। आपको बहुत ही तशरीफ़ जवाब दिया जाएगा और मसला जवाब दें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।